جی السلام علیکم معزز سامعین، ابتدا کرتے ہیں اس رب کے بابرکت نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں۔ آج ہم علامہ اقبال کی ایک مشہور ترین نظم ابلیس کی مجلس شورا کے حوالے سے اور اس کے فن اور فکر کے حوالے سے بات کریں گے۔ ابلیس کی مجلس شورا اقبال کی سب سے اہم ترین اور فکر انگیز نظموں میں سے ایک ہے۔ یہ آخری طویل ترین نظم ہے جو اقبال نے 1936 میں لکھی۔ ابلیس کے لفظی معنی فتنہ پرداز یا دروغ گو کے ہیں، اور اس کے لفظی معنی جو ہیں وہ مایوس کے بھی ہیں۔ ابلیس جو ہے اقبال کی شاعری کا ایک اہم کردار ہے، اور اس کردار کی جو شخصیت ہے اس کا اہم پہلو ہمیں سرکشی اور تکبر نظر آتا ہے۔ یورپ کی جو استعماری طاقتیں تھیں، انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں دنیا کو ایک بہت بڑی تباہی سے دوچار کیا۔ دنیا پہ قبضے کرنے کا جنون جو تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا، اور یورپی جو قوم تھی وہ خود پسندی کا اور قوم پرستی کا شکار تھی۔ اور جرمنی کا جو ہٹلر تھا وہ جرمن قوم کو دنیا کی سب سے بہترین قوم قرار دیتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جو جرمنی کے علاوہ دوسری قومیں ہیں ان سب کو جرمن والوں کا غلام بن کے رہنا چاہیے۔ چنانچہ جرمنی میں ہتھیاروں کی اور گولہ بارود کی تیاری جو تھی وہ بڑے عروج پہ تھی، اور پورا ملک جو تھا وہ ایک قسم کے جنگی جنون کا شکار تھا۔ ہٹلر کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اٹلی کا جو حکمران مسولینی تھا وہ بھی اطالویوں کو اپنی جنگ کی تیاری کروانے پر تیار کر رہا تھا۔ دوسری طرف اشتراکیت کے اثرات جو تھے وہ روس سے نکل کے آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلنے لگے تھے، اور اس کے جو اثرات تھے وہ بھی ظاہر ہو رہے تھے۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا تھی وہ ایک بہت بڑی جنگ کے دہانے پہ کھڑی تھی۔ زیادہ تر جو ممالک تھے ان پہ استعماری طاقتیں قابض ہو چکی تھیں، اور غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے عبادات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں کی جو عبادت تھی وہ بھی صرف ظاہری طور پہ عبادت بن کے رہ گئی تھی۔ تو مجلس شورا کو ہم پارلیمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور شورا کا جو تصور ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ دنیا کے مختلف نظام ہیں، اسی طرح ابلیس کا بھی ایک اپنا نظام ہے جس میں ابلیس جو ہے وہ اپنے نظریات کا فروغ، اپنے اصول و قوانین کو لاگو کرنا چاہتا ہے، اور اس کے جو مشیر ہیں وہ ابلیسی نظام حکومت میں ابلیس کے جو ہیں وہ مددگار یا ارکان جو ہیں وہ شمار ہوتے ہیں، اور ابلیس اپنے انہی مشیروں کے ساتھ جو ہے ملتا ہے اور وقفے وقفے سے ان کے ساتھ میٹنگ یا اجلاس کرتا ہے۔ چنانچہ یہ نظم ہمیں ابلیسی پارلیمنٹ کے ایک اجلاس کی کہانی بھی سنائی دیتی ہے، جس میں ابلیسی نظام کو جو اس وقت مسائل درپیش تھے اور اس وقت جو دنیا کی صورتحال تھی، تہذیبی اور سیاسی حالت تھی، اور خاص طور پہ جو مسلم معاشرے کی ایک صورتحال تھی اس پہ بھی بحث کی جاتی ہے۔ اجلاس کے آغاز میں ابلیس جو ہے وہ اپنے یادگار کارنامے بتاتا ہے کہ میری وجہ سے ہی مشرق وسطیٰ میں فرنگیوں کا تسلط تھا اور یورپی استعمار نے فروغ حاصل کیا۔ اس کے علاوہ ایشیا اور افریقہ میں بھی فرنگ نے قبضہ کیا، اور مذہبی بالادستی جو تھی وہ آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی۔ اور اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرد اور معاشرے سے مذہب کی جو ایک چادر تھی وہ اتر رہی تھی۔ بہت ساری ایسی تحریکیں تھیں جنہوں نے مذہب پر ضرب لگائی تھی۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں۔ یعنی لوگوں کو مذہب سے دور کرنے کا جو ایک کام تھا وہ ابلیس کہتا ہے کہ وہ میری وجہ سے ہی ہوا۔ اس کے علاوہ ابلیس کہتا ہے کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ تو اسلام بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ صرف ذاتی زندگی تک اور ذاتی عبادات تک محدود ہو گیا تھا۔ ابلیس نے مظلوم اور مجبور جو طبقہ تھا اس کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ طبقہ جو ہے وہ صرف تقدیر کو ہی ہر چیز کا عذر دیتا ہے، تقدیر پرستی کا شکار ہے، اور اسی حالت کے پر وہ صبر کرنا چاہتا ہے۔
اور ابلیس کہتا ہے کہ یہ سبق بھی میں نے ہی اسے پڑھایا ہے تاکہ استعماری جو طاقتیں ہیں وہ اس قوم کو مزید جو ہے وہ اپنے قابو میں رکھ سکیں، اور وہ قوم جو ہے وہ ایسے ہی خواب غفلت میں سوئی رہے۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ یہ سارے کارنامے جو ہے وہ میری وجہ سے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم مگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ ایک اور جگہ پہ کہتا ہے کہ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں۔ تو دنیا پر سرمایہ دارانہ نظام لاگو کرنے میں بھی ابلیس کا ہاتھ ہے۔ وہ سرمایہ داروں کو نئے نئے طریقے بتاتا ہے جن پہ عمل کر کے جو ہے جو ہے وہ سرمایہ دار غریبوں کا خون چوس سکتے ہیں۔ ابلیس کو اتنا یقین ہے کہ اس کی سرمایہ داری کا جو یہ نظام ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ اپنے مشیروں کو کہتا ہے کہ وہ مکمل اطمینان سے کام کریں کیونکہ آئندہ آنے والا جو کل ہے وہ تمہارا ہے۔ تو ابلیس کا جو پہلا مشیر ہے وہ ابلیس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یوں تو ابلیس کے بے شمار کارنامے ہیں، مگر اس نے جو امت مسلمہ کو گمراہ کیا ہے یہ کارنامہ اس کا ناقابل فراموش ہے۔ دراصل پہلے مشیر کی زبانی جو ہے اقبال مسلمانوں کی غلامانہ ذہنیت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان جو تھے وہ صدیوں سے کیونکہ غلامی کا شکار تھے، تو ان کا ذہن بھی غلامی کا شکار ہو چکا تھا اور وہ فرنگیوں کی غلامی عادی ہو چکے تھے۔ انہوں نے ہر زندگی کے شعبے میں اس چیز کو لازم قرار دے دیا تھا کہ وہ فرنگیوں کی نکالی کریں گے یا ان کی پیروی کریں گے۔ غلامی نے ان کی حریت فکر چھین لی تھی، یعنی ان کے اندر سے آزادی کا جذبہ چھین لیا تھا، اور مسلم معاشرے میں عبادات تو تھیں لیکن وہ صرف ظاہری سطح پر تھیں، اور وہ عبادات جو تھیں وہ اپنی روح سے یکسر خالی تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ اس طرح کہتے ہیں کہ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ تو اسلام کو جتنے نقصان جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عجمی تصورات نے پہنچایا ہے اتنا کسی اور چیز نے نہیں پہنچایا۔ تو اقبال کے نزدیک یہ جو عجمی تصورات ہیں یہ کسی نشے سے کم نہیں ہیں۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ جہاد کو چھوڑ چکے جو کہ ایک لازمی جزو ہے، اور اسی وجہ سے جو ابلیسی نظام ہے وہ دنیا پہ اپنا قبضہ جماتا جا رہا ہے۔ اگرچہ ابلیس اور اس کے جو اس کے مشیر ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مطمئن ہیں کہ مسلمان جہاد کو بھول چکے، مگر پھر بھی ایک مشیر ہے وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جمہوریت کا جو ایک نظام ہے اس کے لیے ایک خطرہ ہو۔ ابلیس اگرچہ اقبال کہتا ہے کہ اگرچہ جمہوریت کی اچھی خوبیاں بھی ہیں مگر جمہوریت جو ہے وہ اقبال کے نزدیک ملوکیت کا ہی ایک پردہ ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے کیسری۔ تو اقبال جمہوریت کے زیادہ طرفدار نہیں ہیں، وہ جمہوریت کو بھی ملوکیت کا ہی ایک پہلو قرار دیتے ہیں، اور پہلے مشیر کے منہ سے کہلواتے ہیں کہ جمہوریت دراصل ملوکیت ہی ہے، اور عوام کیونکہ کسی قدر اب سمجھدار ہو چکی ہے، اگرچہ وہ بادشاہوں کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتی، اس لیے انہوں نے جمہوریت کو اب ملوکیت کا لباس جو ہے وہ پہنا دیا، مگر انہوں نے ملوکیت کو اب جمہوری لباس پہنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور لوگوں نے اس کو اچھا ایک نظام سمجھ کے قبول بھی کیا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس جمہوری نظام کے اندر بھی جو روح ہے وہ وہی چنگیزی روح ہے، یعنی یہ جمہوری نظام بھی معاشی استحصال کرتا ہے اور قتل و غارت کرتا ہے۔ تو اقبال نے اس سارے نام نہاد جمہوری نظام کو چنگیزیت قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ پھر ایک اور مشیر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جمہوری نظام بھی ہمارے لیے اگرچہ کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارے لیے جو چیز خطرہ ہے وہ ہے اشتراکیت۔ تو اقبال مشیر کے منہ سے کہلواتے ہیں وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر در بغل دارت کتاب۔
یعنی کارل مارکس کی طرف جو ہے اقبال اشارہ کرتے ہیں، اور ان کے پیروکاروں کے نزدیک جو ہے ان کا مرتبہ بالکل ایک کسی مقدس شخص کی طرح ہے۔ کارل مارکس کی کتاب سرمایہ جو ہے وہ اشتراکیوں کے لیے کسی آسمانی مذہب جیسی مقدس کتاب ہے۔ اسی لیے مشیر کی گفتگو جو ہے ایک اور سوال و خدشے کو جو ہے وہ پیدا کرتی ہے کہ جمہوری نظام ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے جو اصل خطرہ ہے وہ ہے ایک اشتراکی نظام۔ پھر ایک اور مشیر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مسولینی کی جو تحریک ہے، فسطائی تحریک، وہ اشتراکی نظام کے خلاف ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ مگر پھر ایک اور مشیر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مسولینی نے تو فرنگی سیاست کا پردہ چاک کیا تھا۔ جب مسولینی نے حبشہ پہ حملہ کیا تھا تو وہ خاصا بدنام ہوا تھا اور یورپی استعماری قوتوں نے اس کی بڑی مذمت کی تھی، مگر مسولینی نے اس جواب سے انہیں ایک قسم کا لاجواب کر دیا تھا کہ پردہ تہذیب میں غارت کری آدم کشی، کل روا رکھی تھی تو نے، میں روا رکھتا ہوں آج۔ یعنی جو کام تم نے کیا تھا، فرنگیوں نے کیا تھا، کل آج وہی کام میں کر رہا ہوں، تو اگر وہ کام صحیح تھا تو یہ کام بھی صحیح ہے۔ تو پھر ایک اور مشیر کھڑا ہوتا ہے اور اپنے ابلیس کی یعنی اپنے مرشد کی اس غیر معمولی صلاحیتوں کا اعتراف کرتا ہے، اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، اور اس کے نزدیک ابلیس جو ہے وہ ایک بہت بڑی مقدس شخصیت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آدم کو جو ہے ابلیس نے حکمت سکھائی، فرشتے بغیر کسی سوال جواب کے سجدے میں گرے، مگر ابلیس کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ کسی کے سامنے جھکے۔ تو ابلیس جو ہے انسانی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر یہ بھی ابلیس کا ہی کارنامہ ہے کہ یورپ کے تمام جو سیاستدان ہیں وہ اس کے پیروکار ہیں، اس لیے ابلیس کے مشیروں کو خطرہ صرف اشتراکیت سے محسوس ہوتا ہے، اور وہ اشتراکیت کو ہی ابلیسی نظام کے خلاف ایک بہت بڑی رکاوٹ قرار دیتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ آخر میں ابلیس خود کھڑا ہوتا ہے اور اپنے مشیروں کے خدشات کا ایک ایک کر کے جواب دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ حقیقی خطرہ کیا ہے اور اس خطرے کے جواب میں ان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ تو ابلیس یہاں پہ غیر معمولی شخصیت کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ جسے اپنی صلاحیتوں پہ، اپنی خوبیوں پہ اور اپنے ہنر پہ ناز، فخر اور غرور بھی ہے، اعتماد بھی ہے کہ وہ اپنے اس ہنر سے بخوبی مغرب کو اور مغرب کے سیاستدانوں کو زیر کر سکتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اشتراکیت جو ہے وہ مجھ پہ ہرگز اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تو ابلیس کہتا ہے کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو۔ تو ابلیس جو ہے اپنے مشیروں کو مطمئن کرا دیتا ہے کہ اشتراکیت سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ابلیس پھر اصل خطرے کی طرف نشاندہی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اصل خطرہ جو ہے وہ ایمان ہے اور اسلام ہے۔ اگرچہ مسلمان قرآن مجید کو چھوڑ چکے، سرمایہ پرستی کی طرف چلے گئے، اسلام کی روحانی قوت سے منہ موڑ چکے، مگر ان کے دل میں، ان کی روح میں ابھی بھی ایک ایسی چنگاری موجود ہے جو کہ ایمان کی چنگاری ہے۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ ہے اگر مجھ کو کوئی خطرہ تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ تو یہ جو ایمان کی چنگاری ہے، ابلیس کہتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت ایک بہت بڑے الاؤ کا روپ دھار سکتی ہے، اور اسلام جو ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مستقبل میں دوبارہ ہم پہ غلبہ پا سکتا ہے۔ تو وہ اپنے مشیروں کو جو ہے جس چیز سے ڈرنے کی اور ہوشیار رہنے کی تلقین کرتا ہے وہ اسلام کا نظریہ حیات ہے، کیونکہ یہ اس مذہب کی ایک ایسی انفرادیت ہے کہ یہ مذہب جو ہے وہ عورت کی عزت کا بھی حکم دیتا ہے اور شجاعت بہادری کا بھی درس دیتا ہے، غیرت کا بھی درس دیتا ہے، غلامی سے نفرت کرنے کا درس دیتا ہے، اور اس کے ہاں ایک ایسا معاشی نظام ہے اور ایک ایسا زکوٰۃ اور صدقات کا نظام ہے جس سے تمام معاشی مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، اور وہ تمام حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جائز قرار دیتا ہے کہ تمام چیزوں کا مالک اور حاکم جو ہے وہ اللہ ہے۔ لہٰذا ابلیس کہتا ہے کہ اصل خطرہ جو ہے وہ ہمیں اسلام سے ہے۔ پھر وہ یہ حکمت عملی بھی بتاتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس وقت خواب غفلت میں ڈوبے ہیں، اور وہ ایمان کی بجائے
فروعات میں الجھے ہوئے ہیں اور ایسی ایسی باتوں میں وہ مصروف ہیں جن کا دین سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے۔ اس وقت وہ صرف یہی سوچ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا نہیں، نزول عیسیٰ کب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی صفات کون کون سی ہیں، مسئلہ خلق قرآن کے حوالے سے وہ بحث و مباحثے میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے انہی مسائل کے اندر الجھا کے رکھو، اور مسلمانوں کو صرف خیالی قسم کے شعر و ادب اور عجمی تصورات تصوف کی طرف جو ہے وہ مائل کرو، تاکہ وہ ایمانیات سے ہٹ جائیں اور اسلام کی اصل روح جو ہے ان کے اندر بیدار نہ ہو۔ تو اس بات سے ظاہر ہے کہ ابلیس مسلمانوں کو جو ہے وہ متحد بنانا نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے ایسے ہی حقیقی جو اسلام کی روح ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اقبال کی نظم بڑی انوکھے انداز میں مسلمانوں کو غفلت اور گمراہی سے دور لے جانے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے۔ یہ نظم جو ہے 8 بندوں پہ مشتمل ہے اور اس کی جو بحر ہے وہ رمل مسمن معذوف ہے، اور یہ ایک قسم کی تمثیل بھی ہے۔ سب اس کے اندر جو کردار ہیں وہ اہم ہیں، اور اقبال نے اس نظم میں اپنے بعض خیالات کی ترسیل کے لیے ڈرامائی تکنیک سے بھی کام لیا۔ ابلیس کے علاوہ اس کے 5 مشیر ہیں اور ان کے کرداروں کا مکالمہ مجلس شورا کا ہمیں ایک قسم کا سٹیج نظر آتا ہے اور مخصوص قسم کی جو ہے فضا نظر آتی ہے۔ یہ وہ تمام ڈرامائی عناصر ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک تمثیل ہے، اور اس ڈرامائیت نے اس نظم کی جو تاثیر ہے اور معنویت ہے اس کو بھی بہت زیادہ بڑھانے میں مدد دی ہے۔ تو اس تمثیلی نظم کی تعمیر اور تشکیل میں مختلف کردار ہیں جو حصہ لیتے ہیں۔ 6 کردار ہیں، ان کے مکالمے ہیں، اور اس نظم کا لب و لہجہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ابلیس کی گفتگو میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود پسندی ہے، جوش ہے، تکبر ہے، خود اعتمادی ہے اور خود نمائی کا پہلو زیادہ ہے۔ وہ بار بار میں کا لفظ استعمال کرتا ہے، دوسرے کردار جو ہیں وہ اس سے کم مرتبہ اور کم حیثیت کے ہیں۔ ابلیس کی مجلس شورا کا جو دور ہے وہ دور اس وقت کا ہے جب اقبال کی شاعری جو تھی وہ اپنے عروج پہ تھی، ان کا فن اور فکر اپنے عروج پہ تھا، اور اس نظم میں انہوں نے بہت ساری تراکیب اور شعری جو ہیں وہ وسیلے استعمال کیے ہیں جس سے ان کے کلام میں بہت بلاغت پیدا ہوئی ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مغرب کے جو جمہوری نظام ہے اس پر بھی بڑے بلیغ قسم کے تبصرے کیے ہیں اور کہا ہے چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ یہ اشعار جو ہیں وہ اپنے اندر ایک نہایت ہی وسیع ہم دیکھتے ہیں کہ معنی سموئے ہوئے ہیں۔ اس نظم میں ہمیں سنت گری کی بھی بہت خوبصورت مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے مختلف سنتوں کا استعمال کیا ہے، جیسے سنت تلمیح کا استعمال ہے کہ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر لیکن در بغل دارت کتاب۔ اس کے علاوہ سنت میرات النظیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی شاخیں ہوں ہماری آبی یاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخلے کو ان کو سرنگو۔ پروفیسر محمد منور ابلیس کی مجلس شورا پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابلیس کی مجلس شورا میں نیم ڈرامائی آہنگ اور فنکارانہ پختہ کلامی کے ہمراہ اسلامی نظام کی بے نظیر اصولی، اجتماعی اور روحانی قوت کا برملا اظہار و اعلان ہے۔ شکریہ۔